آپ کسی کے یہاں نوکری کر رہے ہیں، نوکری، اور نوکری میں جتنے گھنٹے آپ کے لیے مقرر تھے ان میں آگے پیچھے کرتے ہیں آپ، 15 منٹ لیٹ جاتے ہیں اور کام کرتے کرتے پیشاب کے لیے چلے جاتے ہیں، اور اگر پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور اس کی چھٹی ملی ہے تو 10 منٹ کے بجائے 20 منٹ تک لگاتے ہیں، اور پھر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، کوئی اچھا فیکٹری والا ہے تو آپ جو ہے بجائے آدھ گھنٹے کے پونا گھنٹہ لے لیتے ہیں۔ یہ آپ تطفیف کا معاملہ کر رہے ہیں، لیٹ آتے ہیں، جلدی جاتے ہیں، بیچ میں پیشاب کے لیے چلے جاتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تطفیف ہے۔ اور آپ کے 8 گھنٹے ہیں، 10 گھنٹے ہیں، اس کا حق آپ ادا کرتے ہیں تو یہ وفا ہے۔ اسی طرح آپ بالکل وقت پر آ جاتے ہیں اور وقت پر جاتے ہیں، مگر جتنی محنت، جتنی کوشش آپ کے بس میں تھی اور جتنا آپ سے ایکسپیکٹڈ تھا اتنے ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آپ کام نہیں کرتے۔ آپ ڈاکٹر ہیں اور سرجری میں بٹھا دیا آپ کو 8 گھنٹے کے لیے، اب 8 گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور 8 گھنٹے کے لیے برابر پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، نہ چائے پیتے ہیں نہ ادھر ادھر جاتے ہیں، مگر سرسری بات اس کی سن لی اور سرسری سن کر جو ذہن میں آئے وہ یوں کر کے لکھ کر کے اسے روانہ کر دیا۔ آپ تطفیف کر رہے ہیں، آپ کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ عرف میں عموماً ڈاکٹروں کی کیا ریسپانسبلٹیز ہے، کیا ایتھکس ہے ڈاکٹروں کے یہاں، اس کے مطابق اس کی بات کو سنا، سننے کے بعد چیکنگ کیا، چیکنگ کرنے کے بعد غور و فکر کیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کچھ کتابوں کو دیکھا، اور اگر ضرورت پڑی تو کسی اور سے بھی اس میں ایڈوائس لی، اور اس کے بعد جا کر کے آپ نے اس کے لیے تشخیص کی، تجویز کی اور اسے روانہ کیا، تو آپ نے وفا کا کام کیا۔ تو دیکھو اس سلسلے میں جو ہے بڑے بڑے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں شرما شرمی کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے تو لوگ دیر سے آتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، بیچ میں چائے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کام کرنے والے آپس میں 10-15 منٹ کے لیے گفتگو کرتے ہیں، چھاپے پڑھنے لگ جاتے ہیں، اخبار پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ تطفیف۔ اور اگر ایک شخص جو ہے وقت پر آ جاتا ہے، وقت پر جاتا ہے اور برابر اپنے کام میں لگا رہتا ہے، مگر کوانٹٹی کو پوری کرتا ہے، کوالٹی کو نہیں لاتا، کوالٹی کا خیال نہیں کرتا، تو کوالٹی کا خیال نہیں کرتا، یہ بھی تطفیف ہے۔ اسکول میں ٹیچر ہے، مدرسے میں مدرس ہے، وقت پر آ جاتا ہے اور وقت پر جاتا ہے اور 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بیٹھتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، خارجی کتاب نہیں پڑھتا، اخباروں کو نہیں پڑھتا، موبائل کو نہیں دیکھتا، موبائل پر بات چیت نہیں کرتا، سارا وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کے پیچھے خرچ کرتا ہے، مگر جتنی جفا کشی، جتنی محنت، جتنے دھیان اور جتنے ولولے کے ساتھ ایک مدرس کو پڑھانا چاہیے، اس ولولے کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ نہیں پڑھاتا، تو یہ بھی تطفیف کرنے والا ہے، تطفیف کرنے والا۔ آج تو میرے بھائیوں کام کرتے کرتے موبائل اٹھا لیتے ہیں، کام کرتے کرتے ٹیکس کر دیتے ہیں، ٹیکس۔ ایک ڈاکٹر سرجری میں بیٹھا ہے، اسے ٹیلی فون کے ذریعے ٹیکس کرنا، یہ سرجری کا ٹائم ہے، یہ آپ کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک مدرس مدرسے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ مدرسے کا ٹائم ہے، مدرسے نے آپ کو تنخواہ دے کر آپ کا یہ ٹائم بائی کر لیا ہے، اسکول نے آپ کا یہ ٹائم، آپ کو تنخواہ دے کر آپ کا یہ ٹائم بائی کر لیا ہے۔ اب یہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے تک آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، یہ فیکٹری کے مالک نے آپ کا ٹائم بائی کر لیا ہے۔ اب اس وقت میں کوئی دوسرا کام کرنا یہ تطفیف ہے، تطفیف۔ حق تعالی شانہ کے یہاں پکڑ ہوگی اور یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو ویل للمطففین، بھائی جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ امام کے ذمے مقتدیوں کے جو حق ہیں، امام کو چاہیے کہ تطفیف نہ کرے، ان حقوق کو ادا کرے، اور مقتدیوں کے ذمے امام کے جو حقوق ہیں ان کو چاہے کہ ان حقوق کو ادا کرے، اس میں تطفیف نہ کرے، اور ماں باپ کے ذمے اولاد کے جو حق ہیں وہ ماں باپ ادا کرے، اس میں تطفیف نہ کرے، اور اولاد کے ذمے ماں باپ کے جو حقوق ہیں اولاد ادا کرے، اس میں تطفیف نہ کرے۔ میاں بیوی کا بھی اسی طرح معاملہ، پڑوسیوں کا بھی اسی طرح معاملہ، ہر شعبے کے اندر یہ قرآن مجید کا اگر یہ ایک اصول اپنا لیا جائے تو میرے بھائی پوری دنیا جو ہے وہ ترقی کی معراج تک پہنچ جائے گی۔ اس ایک اصول، ویل للمطففین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ تطفیف کو حرام کیا گیا ہے، اور کوشش میرے بھائیو یہ کرو، تطفیف سے بچنے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ حقوق کے مطالبے سے بچو اور حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو۔ بیوی یہ کوشش نہ کرے کہ میرے حقوق کیا ہیں اور اپنے شوہر سے حقوق پر ڈیمانڈ نہ کرے، بلکہ بیوی یہ فکر کرے کہ میں میرے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کروں، اور شوہر بجائے اپنے حقوق کو ڈیمانڈ کرنے کی یہ کوشش کرے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کروں۔
ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں یہی کرے، اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں یہی کہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے، اسلامی تعلیم۔ اسی لیے اسلام نے صاحب حق کو یہ نہیں بتلایا۔ حدیثوں کو دیکھیے، قرآن کو دیکھیے، جہاں جہاں جو بھی حکم نظر آتا ہے تو حدیث میں صاحب حق کو یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ تم اپنے حق کا مطالبہ کرو۔ صاحب حق کو یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ اس کے ذمہ تمہارا حق ہے تو تم مانگو حق، اور اگر نہ دے تو اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، اگر نہ دے تو اسے اس طرح ڈراؤ دھمکاؤ، اسے یہ وعیدیں سناؤ۔ نہیں، حق دینے والے کو بتایا جاتا ہے کہ تم اگر حق ادا نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا، حق ادا نہیں کرو گے تو یوں ہوگا، حق ادا نہیں کرو گے تو دنیا میں یہ نقصان ہوگا، حق ادا نہیں کرو گے تو آخرت میں یوں نقصان ہوگا۔ تو حق مانگنے کا طریقہ ہماری شریعت نے نہیں بتلایا، یعنی ہماری شریعت نے حق مانگنے کا طریقہ تو بتلایا، حق مانگنے کا مزاج نہیں بنایا۔ ہماری شریعت نے حق دینے کا مزاج بنایا، حق مانگنے کا مزاج نہیں بنایا۔ اور اسلام کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی سسٹمیں ہیں ان سب سسٹموں میں حق مانگنے کا مزاج ہے، حق دینے کا مزاج نہیں ہے۔ حق مانگنے کا مزاج، اسی لیے ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے، اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کو حق ملتا ہے، اور جب کوئی مانگتا نہیں ہے تو اس کو حق نہیں ملتا۔ اور ایک مسلمان جب اس کی جیب میں کسی کا 5 پیسہ بھی آ جاتا ہے غلط تو وہ تلاش کرتے کرتے جاتا ہے کہ بھئی کہاں ہے وہ صاحب، اور ان کو جا کر کے وہ پہنچاتا ہے، اور ان کو جا کر کے پہنچاتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے قرضہ لیا، اور قرضہ لے کر کے سفر کر کے چلا گیا، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے اتنے مہینے لگیں گے، تو اتنی مدت کے بعد فلاں وقت میں تمہارا قرضہ تم کو واپس لوٹا دوں گا۔ ایک وقت مقرر کر لیا گیا۔ یہ صاحب چلے گئے اور انہوں نے تجارت کی، تجارت کر کے جو کچھ نفع ہوا اور آئے، سمندر کے کنارے پر پہنچے اور کشتی کے لیے ادھر ادھر دیکھا مگر کشتی ملی نہیں، اور سمندر کے اندر ایک طوفان تھا تو سفر نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں بہت فکر ہوئی کہ میں اگر آج کشتی میں بیٹھ جاتا ہوں تو وقت پر اپنے ملک میں واپس پہنچ سکتا ہوں اور پہنچ کر کے اپنا حق ادا کر سکتا ہوں، اور اگر آج میں کشتی میں سوار نہیں ہوا اور 1-2 دن 2-4 ہفتے اگر نکل گئے تو میں وقت پر پہنچوں گا نہیں اور حق وقت پر ادا نہیں کر سکوں گا۔ دیکھو بھائی یہاں فکر کون کر رہا ہے؟ حق لینے والا، حق دینے والا، ہماری طرح نہیں کہ بھئی میرا تو دینے کا پکا ارادہ تھا، اب سمندر کے اندر طغیانی ہے تو میں کیا کروں، کشتی نہیں مل رہی ہے تو میں کیا کروں، وہاں جا کر کے اگر وہ ناراض بھی ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ میں تو بالکل تیار تھا، میں کیا کروں۔ نہیں، اسے یہ نہیں، اب یہاں سے یہ جا نہیں سکا، تو حق ادا کرنے کا اتنا زیادہ جذبہ تھا، حق ادا کرنے کا، رائٹس کو فلفل کرنے کا اتنا زیادہ جذبہ تھا کہ اس نے ایک لکڑی لی، بڑا لکڑ، اور لکڑ کے اندر جو ہے اس نے کورید کر کے اس نے اندر جگہ بنائی، اور اس کے اندر ایک خط لکھا، اس نے پیسے، خط کے ساتھ پیسے رکھے، اور خط کے اندر پیسے رکھے، خط کے ساتھ اس نے اندر پیسے رکھے، اسے ہولو بنایا، اور ہولو بنا کر کے اس میں پیسے رکھے اور دونوں طرف سے بند کر دیا، اور بند کر کے اس نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے اللہ، میں نے تیرے فنا بندے سے تیرے نام پر قرضہ لیا تھا، میں نے تیرا نام لیا تھا کہ اللہ کو گواہ بنا کر کے تم میرے اوپر بھروسہ کر کے مجھے دو، میں فلاں وقت پر تم کو پہنچا دوں گا، مگر یہ کشتی نہیں مل رہی ہے، سمندر میں طغیانی ہے، میرے لیے پہنچنا بہت مشکل ہے، تو اب یہ رقم جو ہے 1000 کی، اس زمانے میں 1000 کی میں سمندر کے حوالے کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں، اب آپ اسے صاحب حق تک پہنچا دیجیے۔ اللہ اکبر، دیکھیے تو صحیح، یہ بھی نہیں سوچا کہ ضائع ہو جائے گا سمندر میں، کیا ہوگا، اللہ پہ کتنا بھروسہ، اور پھر ادا کرنے کی فکر کہ یہ ادا ہو جائے۔ میرے بھائیو، ایسے آج بھی میں نے دیکھے ایسے انسانوں کو کہ ان کے ذمہ کسی کا قرضہ ہوتا ہے، کسی کا پیسہ ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور اتنے بے چین رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت سینسیٹیو آدمی ہے، بہت فکر مند آدمی ہے، خامخواہ غم لے کر کے چل رہا ہے، فکر کہ یہ میرے ذمہ جو پیسے ہیں وہ دوسرے کو مل جائے، صاحب حق کو مل جائے، تو اس نے اس کے حوالے کر دیا تو اس نے چونکہ اللہ کے ذمے لگایا تھا تو اللہ تعالی شانہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، کس کے دل میں؟ جو پیسے لینے والا تھا، اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ جاؤ تم سمندر کے کنارے پر، آج تو کشتی کے آنے کا دن ہے، اور کشتی میں وہ تمہارا دوست آئے گا جس نے تم سے قرضہ لیا تھا اور تمہارے پیسے ادا کرے گا۔ تو یہ سمندر کے کنارے پر گیا، سمندر کے کنارے پر گیا اور انتظار کیا، کشتی نہیں آئی،
کشتی نہیں آئی تو تھک گیا بیچارہ، اور اس نے کہا کہ چلو بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ آج کشتی آنے والی نہیں ہے تو میں اب واپس چلا جاتا ہوں۔ اتنے میں اس کی نظر جو ہے وہ اس لکڑے پر پڑی، تو اس نے یہ دل میں سوچا کہ تو بہت عمدہ لکڑا ہے، اور گھر میں چولہا جلانے کے لیے اتنا بڑا عمدہ خوبصورت لکڑا کہاں مجھے ملے گا؟ تو اس نے سوچا کہ چلو اس کو اٹھا کر کے لے جاتا ہوں اور گھر میں چولہا جلانے کے لیے کام آئے گا۔ اس نے اٹھا لیا اور اٹھا کر کے گھر گیا، اور گھر جا کر کے کلہاڑا لے کر جب اس کو کاٹنے لگا تو بیچ میں سے جب وہ پھٹا تو بیچ میں سے وہ پیسے نکلے خط کے ساتھ کہ بھئی میں تمہیں پیسے پہنچانے کے لیے آنے والا تھا، مگر میرا یہ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا۔ تو جب اتنا زیادہ جذبہ تھا اور دل کا سچا جذبہ تبھی تو سمندر کے حوالے کر دیا، اور سچا جذبہ تھا تبھی تو حق تعالی شانہ نے بر وقت اسے پہنچا دیا۔